نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر مومن کا خوف اس کا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے اور اسے پتہ نہ ہو. مومن ڈرتا رہتا ہے نا جی کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، لا علمی میں شعوری میں لا شعوری میں. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. وقال ابراہیم التیمی ما عرضت قولی علی عملی. ابراہیم تیمی وہ جو پہلی سند میں آیا تھا تو کہتے ہیں نہیں پیش کیا میں نے قولی اپنی بات کو، جی اپنی گفتار کو اپنے کردار پر علی عملی، الا خشیت ان اکون مکذبا، مگر مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں جھٹلانے والا نہ ہو جاؤں. مکذبہ اسم فاعل کا صیغہ. جی. وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو پایا، کلہم یخاف النفاق، سارے کے سارے ڈرتے تھے نفاق سے، ہاں علی نفسہ، اپنے آپ پر. یعنی ہر صحابی ڈرتا تھا کہیں میرا نام منافقوں میں نہ ہو. وہ یاد ہے نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے رازدان تھے. سبحان اللہ. آپ نے انہیں 70 منافقوں کے نام بتائے تھے ایک ایک کر کے. حضرت عمر کہتے تھے حذیفہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھتا، بس اتنا بتا دو کہیں ان میں میرا نام تو نہیں. اور لوگ اندازہ لگا لیتے تھے جس کا جنازہ حذیفہ نہیں نہ پڑھتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے. اللہ. ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل. نہیں ان میں سے کوئی ایک کہہ سکتا کہ اس کا ایمان جبریل اور میکائیل جیسا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. نو، اتنے بڑے متقی آپ نہیں بن سکتے کہ میرا ایمان تو جبرائیل ورگا ہے. ویذکر عن الحسن ما خافہ الا مؤمن. حسن بصری سے مذکور ہے نہیں ڈرتا اس سے کیسے نفاق سے مگر مومن. مومن. الا امین مومن کو بڑی فکر ہوتی ہے. الا امینہ الا منافق. ہاں، اور نہیں بے خوف نہ ڈر ہوتا اس سے مگر منافق. منافق. منافق کو کوئی ڈر نہیں. وما یحذر من الاسرار اور جو ڈرایا جاتا ہے اصرار کرنے سے، اڑ جانے سے، علی التقاتل بے میں لڑائی پر. تقاتل مصدر ہے، تقاتل یا تقاتل، تقاتل پر، والعصیان اور عصیان نافرمانی گناہ. من غیر توبۃ. اللہ یعنی بندہ بغیر توبہ کے لڑائی کرتا کرتا اللہ کی نافرمانی کرتا کرتا بغیر توبہ کے مر جائے، اس کی بڑی وعید ہے. لقول اللہ تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم وہ یعلمون. اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں. يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة. میں نے سوال کیا ابو وائل سے مرجیہ فرقہ کے بارے میں. جی حافظ صاحب مرجیہ آپ نے نام سنا ہے؟ جی مرجئہ فرقہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جیسے مرضی گناہ کرتا رہے اس کے ایمان کوئی فرق نہیں پڑتا. ہائے ہائے ہائے، جو مرضی کرتا پھرے، جو مرضی کرو کچھ نہیں ہوتا تھوڑا ایمان نو. ایمان ٹھیک رہے گا. مرجیہ یعنی امید کرنے والا، بس امید پہ قائم ہے. مرجیہ فرقہ. فقال حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم. عبداللہ یہاں جہاں اکیلا عبداللہ ہو نا وہاں کیا مراد ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود. یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. قال سباب المسلم فسوق. لو جی مرجیہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ایمان کو. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمان کو گالی دینا فسوق گناہ ہے. قتاله کفر. ہائے ہائے ہائے، اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے. کدھر گیا مرجیہ؟ حدیث کا امام صاحب نے حدیث لا کے مرجیہ کا رد کر دیا. نہیں، ایمان تو برباد ہو جاتا ہے بندے کا گناہ کرنے سے. پتہ ہے نا جی جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان ویسے ہی نکل جاتا ہے. خرج من الایمان.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت. یہ کون عبادہ بن صامت ہے؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خامد. ام حرام بنت ملحان کی خامد. اور جو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ عبادہ بن صامت ہے جنہوں نے فاتحہ خلف الامام والی حدیث روایت کی. نخبۃ الحدیث میں جو پڑھی. تاں پرانی گل یاد آ گئی ہے. جی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر. رسول اللہ تشریف لائے لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے. فتلاحى رجلان من المسلمین. تو مسلمانوں میں سے دو آدمی جھگڑ پڑے. وقال انی خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر. میں تو تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا. وانہ تلاحى فلان و فلان. اور لڑ پڑے فلاں فلاں. فرفعت. وہ اٹھا لی گئی. چلے. وعسى ان يكون خیر لکم التمسوها. ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو. پھر تو تم نے ایک خاص رات عبادت کرنی تھی نا. اب تمہیں 5 مل گئی. 5 راتیں عبادت کرو. کوئی ایک تو ہوگی. ہاں جی. 5 میں سے کوئی ایک تو ہوگی نا. کوئی ایک تو لبے گی نا. التمسوها في السبع والتسع والخمس. کیا معنی اس کا؟ 25ویں رات 27ویں رات تلاش کرو اس کو. پھر شب 7 میں یعنی 27 والتسع 29ویں الخمس اور 25ویں رات. ٹھیک ہے. باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل کا سوال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الایمان ایمان کے بارے میں. والاسلام اسلام کے بارے میں. والاحسان احسان کے بارے میں. وعلم الساعۃ اور قیامت کے علم کے بارے میں. بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال کرنا اور نبی السلام کا بیان کرنا. ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام يعلمكم دینکم. پھر آپ نے فرمایا جبریل تو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. فجعل ذلك كله دینا. تو آپ نے ان سب چیزوں کو دین کہا. نماز کو دین کا، زکوٰۃ کو دین کا، اسلام کو دین کا، ایمان کو، یہ سب چیزیں دین ہیں. اما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس. اور جو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے لیے من الایمان، ایمان کے بارے میں. وقوله تعالی ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. جو تلاش کرے دین کے بغیر غیر الاسلام ہے، بغیر اسلام کے کوئی اور دین اسلام میں چھڑ کے کوئی اور دین لبدا پھرے فلن يقبل منه، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اصل دین کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ اسلام. اسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل. یہ مسدد بھی امام بخاری کے استاد ہیں. مسدد بن مسرحد بن مسربل، ان کا پورا نام ہے مسدد بن مسرحد بن مسربل. قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس. رسول اللہ جن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. فاتاه رجل فقال ما الایمان. ایک آدمی آ کے کہنے لگا ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ. ترجمہ کریں. آپ نے فرمایا الایمان، ایمان کہتے ہیں ان تؤمن. ایمان یہ ہے، کہتے ہیں کیا ہے؟ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پہ ایمان لائے، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے، بلقائہ اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ، اور رسولہ اور رسولوں پہ، اور تؤمن بالبعث اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان. ایمان تو آخری رسول پہ لانا ہے. جی. تو پہلے رسولوں کے ساتھ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ رسول تو آخری ہے. جی. پہلے نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی. خاتم النبیین تو محمد رسول اللہ ہے. پھر آدم کے ساتھ نوح کے ساتھ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جی. کیوں؟ ہمارے لیے حکم ہے. خاتم النبیین تو آپ ہیں. جی. ان کی نبوت تو ختم ہو گئی ہے. پھر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ان کو نبی ماننا ہے، شریعت رسول اللہ کی چلے. ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی ہیں، سارے کے سارے نبی ہیں، لیکن عمل رسول اللہ کی نبوت پہ، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ عمل کیا جائے گا. عمل نہیں ہم کریں گے ان کی شریعت پہ.
ہمارا ایمان ضرور ہے، تو ہمارا تورات پہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے، انجیل پہ بھی، زبور پہ بھی، لیکن عمل قرآن پہ، یہ ہے ہمارا ایمان کا۔ قال ما الاسلام، اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، لا تشرک به، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ قال ما الاحسان، احسان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ کے عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، مولا سے اپنے ملتا ہے، بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے، جدائی کا پردہ یہ ہے، کنا کا طرح ہو، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا میں اور بندہ میں، یہ ہے دیکھ رہا ہے، مولا میں اور بندہ میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی یہ مولا نماز میں، ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہو، ایسے عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، یہ سمجھ کے اللہ کی عبادت کر۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ٹھیک ہے، بس اگر تو نہیں اسے دیکھ رہا وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال متی الساعة، اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول بعلم من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے۔ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا نہیں جاننے نہیں والا، جانتا۔ یعنی جبریل میں کو تیرے نال زیادہ نہیں جانتا، نہ تینوں پتہ ہے نہ مینوں پتہ ہے۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ پتہ کتوں ہے؟ أَشْرَاطِهَا، اللہ تعالیٰ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، ہاں میں تجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، جب جنے کی لمبی اپنا مالک، کیا مانے؟ غلام، کیا آقا، مانے؟ کیا مانے؟ اس کا معنی یہ ہے جب لونڈی جانے کے اپنے مالک کو، مالک تو یہ معنی یہ جو بیٹے ہیں تو وہی سرداری اپنی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنی والدہ پر چاہیے، ماں باپ تو سرداری کریں حکومت کر رکھی، جی بالکل ایسے ہی ہے، یا وہ یعنی بڑے ہو کر ٹھیک ہے نا نافرمان ہوں گے، یا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو آگے بیچ دیں گے لونڈی بنا کے، یہ سارا ہے ربا انطال علامت و ربا۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، کیا مانے؟ وَإِذَا تَطَاوَلَ، جب فخر کریں گے، کالے اونٹوں والے، نہیں لفظ ہی پڑھیں، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ، رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ، اونٹوں کے سیاہ چلوائے، بہموں پڑھیں گے تو پھر یہ صفت ہو جائے گی روات کی، اگر بہمیں پڑھیں جب فخر کریں گے سیاہ اونٹوں کے چلوائے، سیاہ اونٹوں کے چلوائے، ہاں، یا اونٹوں کے سیاہ چلوائے، یا اونٹوں کے سیاہ چلوائے، یا سیاہ اونٹوں کے چلوائے، اگر بہموں پڑھیں گے تو پھر صفت بنے گی روات کی، اگر بہمیں پڑھیں گے تو پھر صفت بنے گی ابل کی، سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، فی البنیانی، عمارتوں میں کیا مطلب ہے؟ بڑی بڑی وہ عمارتیں کون بنان گے؟ چلوائے، بکریاں دے چلوائے، پتہ ہے نا آج آپ بیٹھے ہیں پکھیاں لا کے اگے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اونٹوں والے، اونٹاں والے، یہ سانوں بڑے ماڑے لگتے ہیں، غریب لگتے ہیں، بہت مالدار، یہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، یعنی لوگ اور قیامت دے نیڑے غریب لوگ پیسہ جیب وچ نہیں ہونا، مکان بڑے بنان گے، کوٹھیاں بڑیاں بنان گے، آج کل ایسے ہی ہے نا ہمارا حال، مکان سونا بنانا ہے بھاویں کتوں ڈاکہ مارنا پوے۔ لاہور میں استاجی اکثر جو ہوتے ہیں نا سگنل وغیرہ، ہاں، اور سگنلوں پہ اکثر مانگنے والے وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں، گاڑیاں سائڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، اللہ بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ، مگنا دے ہاں جی، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیوں پہ مانگنے آتے ہیں۔ بالکل صحیح جی۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعۃ، ٹھیک ہے،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. اللہ کے ہاں قیامت کا علم ہے. ثم ادبر فقال ردوه. بس اتنا ہی ہے نا، یہ پوری آیت ہے. جی. یا لو معاف لانا ثم ادبر پھر وہ چلا گیا سوال جواب کر کے. چلا گیا. آپ نے فرمایا اسے واپس بلاؤ، لے آؤ پڑھ کے دوبارہ واپس لے آؤ. اللہ فلم يروا شيئا انہوں نے نہ دیکھا کچھ بھی، غائب ہو گیا. غائب ہو گیا. فرشتہ سی. فقال هذا جبرائيل فرمایا یہ جبریل تھا، جاء يعلم الناس دينهم. لوگوں کو ان کا دین سکھانے آیا تھا. قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان. یہ ساری چیزوں کو کیا کہا؟ ایمان. وہ کیویں آدھے نے آکھاں تینوں تے سناوا نو. نو. سوال جواب کر رہا جبریل ہاں جی. نبی علیہ السلام دے نال تے سمجھا کے انہاں نوں لے آئے صحابہ. امت صحابہ نوں. صحابہ. باب حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفیان بن حرب ان حرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون. میں نے پوچھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں یہ کم ہو رہے ہیں. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے مرید شاگرد. فزعمت انهم يزيدون. ہاں تو نے کہا کہ یہ بڑھ رہے ہیں. وكذلك الايمان ایمان ایسے ہی ہوتا ہے حتى يتم یہاں تک کہ پورا ہو جاتا ہے. ایمان. وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه. کیا چھوڑ جاتا ہے اس کو ناراض ہو کر بعد ان يدخل اس سے فيه. دین اس کے دین سے ناراض ہو کر داخل ہونے کے بعد. فزعمت ان لا. تو نے کہا کہ نہیں. وكذلك الايمان ہاں ایمان ایسے ایمان حين تخالط بشاشته القلوب. جب مل جاتی اس کی خوشی بشاشت دلوں میں لا يسخطه احد. نہیں ناراض ہوتا اس سے کوئی. جو ایمان بڑھ جاتا ہے نا دل چ ہاں پھر جناب دھمکیاں تے سختیاں تے ماراں تے گولیاں تے بیڑیاں ہٹا نہیں سکتیاں. جب ایمان داخل ہو گیا پھر ہو گیا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بس پکے. باب فضل من استبرأ لدينه. جو بچا لے اپنا دین. حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب کیا ہے؟ جو بچا لے اپنا دین. آگے حدیث سنیں کیسے بچانا ہے، کیا مطلب اس کا. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. ترجمہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے. اب ٹھیک ہوگی. حرام دا ہی پتہ ہے تے حلال دا بھی پتہ ہے نا. جی. آئے حلال ہے حرام ہے. آگے چلو. وبینہما مشتبہات. ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں شبہ والی شک والی. لا يعلمها كثير من الناس. ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى المشبهات. فمن اتقى المشبهات جو ڈر جائے بچ جائے شبہ والی چیز سے. استبرأ لدینه وعزه. بچا لیا اپنا دین اور اپنی عزت. تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ جس چیز میں ہمیں شبہ محسوس ہو ہمیں اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے. یاد ہے نا وہ بندہ پوچھ رہا تھا بیمے کا کیا کرنا جی، بیمہ کرائیں یا نہ کرائیں؟ آپ کو شبہ ہے نہ کرائیں، بچیں اپنا دین بچائیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز آپ کو شک میں ڈال رہی ہے آپ اس سے بچیں. شک کا لے تو بچنا چاہیے تاکہ تھوڑا دین بچا رہے. ومن وقع فی الشبہات. جو واقع ہو گیا شبہات میں قرائن یرعا حول اس الحمار. چروائے کی طرح ہے جو چراغاں کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے. یوشک ان یواقعہ. قریب ہے کہ وہ گر پڑے اس چراغاں میں، کسی وقت بھی ڈگ سکتا ہے. الا وان لکل ملک حما. خبردار ہر لکل ملکن ہر بادشاہ کی چراغ ہے. نعیم صاحب مالکن یا مالکن لفظ کیا صحیح ہے؟ جی مالکن ٹھیک ہے. میں کہنا مالکن ٹھیک ہے. مالکن تو فرشتہ کہتے ہیں بادشاہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ. اللہ کی چراغاں اس کی زمین میں اس کی آرام کردہ چیزیں. آپ سب دیکھ لو نعیم نے
سوال حل کر دیتا ہے. جی ماشاء الا وان فی الجسد مضغۃ، ترجمہ کریں. خبردار بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا. ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. اللہ الا وہی القلب، وہ دل ہے. خبردار وہ دل ہے. باب اداء الخمس من الایمان، خمس نکالنا یہ بھی ایمان میں سے ہے. خمس کیا ہے؟ 5واں حصہ کس سے؟ مال میں سے، مال غنیمت میں سے. تھوڑی جنگ ہوگی اسرائیل نال. ہاں جی، جی تم نے اسرائیل کو لوٹ لیا. لوٹنا ہے ہم نے انشاءاللہ. یہ وقت آنا ہے، بلکہ آ گیا ہے. تم نے اسرائیل کو لوٹ لیا. امریکہ نے اس کی حمایت کی. امریکہ بھی تم نے، وہ بھی تمہارے قابو چھڑ گیا. وہ بھی ہم نے لوٹ لیا. لوٹنا ہے انشاءاللہ ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ جو لوٹا ہوا مال ہے نا، ان کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، جو ہم نے لوٹنا ہے، اسے کہتے ہیں غنیمت. کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. غنیمت، جو ہم نے لڑ کے لیا ان سے. اس کا کیا کرنا ہے؟ جو 4 حصے ہیں نا، وہ آپ نے دے دینا ہے. سلمان ربانی کو دے دینا ہے، اشرف کو دے دینا ہے، قاری اکبر کو دے دینا ہے، بلال صاحب کو. ٹھیک ہے. جتنے مجاہدین ہیں ان کے درمیان آپ نے بانٹ دینا ہے. جو 5واں حصہ ہے نا، وہ بیت المال میں مسلمانوں کی ضروریات کے لیے. ٹھیک ہے، وہ ہے خمس. حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا شعبة عن ابی جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس. ابو جبرہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھا کرتا تھا عبداللہ بن عباس کے پاس. فیجلسنی علی سریرہ، ابو جمرہ وہ مجھے کہاں بٹھاتے تھے؟ اپنی چارپائی، اپنی چارپائی پر، تخت پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ساتھ پاس نہیں، کیا مطلب ہے؟ جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. جی بالکل. جو علم پڑھنے والے ہیں نا، جو طالب علم ہیں، حدیث کا علم پڑھنے والے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیے عبداللہ بن عباس قدر کر رہے ہیں. ان کو کہاں بٹھا رہے ہیں؟ نیچے نہیں بٹھا رہے، نیچے نہیں بٹھا رہے، ساتھ بٹھا رہے ہیں. ہاں جی، یہاں جو بخاری پڑھنے آتے ہیں ہم انہیں کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں. یہ سنت ہے عبداللہ بن عباس کی. کیسی بات ہے؟ فقال قم عندي، انہوں نے کہا میرے پاس رہو. حتى اجعل لك سهما من مالي، حتیٰ اجعل لك سهما من مالي، یہاں تک کہ میں کر دوں تیرے لیے اپنے مال میں سے ایک حصہ. ابو جبرہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس. فقمت معه شهرين، فاقمت ابو جبرہ کہتے ہیں میں رہا ان کے ہاں 2 مہینے. ثم قال ان وفد عبد القیس، حصہ بھی دیا اور علم بھی دیا. حدیث سنا رہے ہیں ابو جمرہ کو عبداللہ بن عباس. ترجمہ آپ کریں. ثم قال ان وفد عبد القیس، بے شک عبد القیس کا ایک جماعت آئی، وفد آیا. لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قال من القوم ابا من الوفد، او من الوفد، او من کون الوفد، وفد ہے، کون لوگ ہیں؟ قالوا ربیعۃ، انہوں نے کہا ہم ربیعہ والے ہیں. قال مرحبا بالقوم، آپ نے فرمایا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، بالقوم اور بالوفد. غیر خزایا ولا ندامہ، کیا معنی ہے؟ کوئی رسوائی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، غیر خزایا ولا ندامہ. وہ مجھے یاد آ گئی غیر خزایا ولا ندامہ سے. ہمارے ایک شیخ تھے ادھر چونیا میں نے ان سے استفادہ کیا، بڑا مولانا اسلم صاحب. اللہ وہ ادھر شیخاں والی مسجد میں نا اللہ اکبر مجھے پڑھانے آیا عصر کے بعد. میں نے کہا استاد جی آپ کتنے قابل ہیں، آپ نے تو اپنے آپ کو تویزوں میں ضائع کر دیا ہے. سارا دن طویل، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 20، کوئی دیندہ ہی نہیں. کھپ گئے ہو طویل دے کے. آپ تو اتنا عالم ہیں، آپ اپنے آپ کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ کسی مدرسے میں چلے جائیں، پڑھائیں. وہ کہنے لگے جی میں آپ کو مدرسے کی بات سناتا ہوں. اب میں نے نام نہیں لینا ان کا، انہوں نے مجھے بتایا تھا. کہنے لگے میں پڑھاتا تھا اس مدرسے میں، ادھر وہ مدرسہ نہیں، نام نہیں لینا، قریب ہی تھا، میں پڑھاتا تھا. تو وہ جو شیخ الحدیث تھے نا، وہ ایک دن کہیں چندہ لینے چلے گئے. تو مجھے کہہ گئے کہ صبح مشکات آپ نے پڑھانی ہے لڑکوں کو.
تو میں نے ان کی مطلب جو انہوں نے کہا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے سبق پڑھانا شروع کر دیا. تو یہی حدیث آ گئی, یہ مشکات میں حدیث ہے نا کتاب الایمان میں, غیر خزایا ولا ندامہ. ان بچوں نے اس کا ترجمہ کیا نہ خزایا قبیلہ نہ ندامہ قبیلہ, نہ خزایا قبیلہ نہ ندامہ قبیلہ. میں نے کہا نہیں یار, اس کا معنی ہے رسوائی, کوئی رسوائی نہیں, شرمندگی نہیں. انہوں نے کہا استاد جی ہمارے استاد نے, ہمارے شیخ صاحب نے اس کا معنی پڑھایا نہ خزایا قبیلہ نہ ندامہ قبیلہ. میں نے کہا نہیں یہ معنی ٹھیک نہیں, جو میں پڑھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. خیر وہ آئے شیخ صاحب, لڑکوں نے بتایا استاد جی آپ نے تو اس کا معنی پڑھایا ہے ہمیں نہ خزایا قبیلہ نہ ندامہ قبیلہ, اور جبکہ اس کا معنی تو ہے کوئی رسوائی نہیں, کوئی شرمندگی نہیں, آپ نے ہمیں غلط معنی پڑھایا ہے. وہ کہنے لگے بھی آپ کو کس نے کہا ہے؟ طالب علم کہنے لگے جن کی آپ ڈیوٹی لگا کے گئے تھے ہمارے استاد مولانا اسلم صاحب, انہوں نے پڑھایا ہے. کہنے لگا اچھا بلاؤ مولانا اسلم. مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے بلایا, وہ کہنے لگے جی آج کے بعد تمہاری چھٹی ہے, تم نے تو میری بےزتی کرا دی, تمہاری چھٹی ہے جاؤ. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پڑھایا نہیں, میرا دل ٹوٹ گیا. یہ ہے غیر خزایا ولا ندامہ. آج کل بھی ایسے ہی ہے, آگے رکھی ہوئی ہیں مترجم کتابیں, بخاری پڑھانے والے مترجم رکھ کے پڑھا رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام. ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں. وہ کون کتنے مہینے حرمت والے اور کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے کتنے ہیں, کون کون سے ہیں؟ حرمت والے جی 5 مہینے. 5 ہو گئے, ٹھیک ہے. کون کون سے؟ ایک جی وہ مہینے ایک ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوگا رمضان, رمضان بھی, ربیع الاول بھی, ہاں رمضان, ربیع الاول, جنوری, فروری, نہیں جی اور کیوں مارچ پورے ہو گئے 5. ہم نہیں آ رہے نہ کیوں نہیں ہے, میں نہ ہی راستے یاد دوں. آپ صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں. آپ صاحب آپ بتائیں کتنے حرمت والے مہینے؟ 4 سا جی. ایک گھٹا دیتا جی. جی نعیم صاحب انہوں نے تو ایک کم کر دیا ہے, آپ صاحب نے ایک بڑھانا چاہیے تھا. آپ نے 5 کے, انہیں چاہیے تھا کہ یہ 6 کہتے, انہوں نے ایک کم کر دیے. آپ صاحب کہہ رہے ہیں جی 4 مہینے. جی بلال صاحب کتنے مہینے حرمت والے؟ 4 مہینے. مطلب آپ صاحب صحیح ہے, جی. نعیم صاحب غلط ہیں. اچھا آپ صاحب آپ کو یاد ہے ان کے نام؟ جی سر بتائیں. نمبر 1 ذیقعد, ٹھیک ہے. نمبر 2 ذی الحج, ٹھیک ہے. نمبر 3 محرم, ٹھیک ہے. اور نمبر 4 رجب. اسی ایویں پچے پھر جنوری فروری مارچ اپریل, اسی کدھر ٹر گئے؟ ذیقعد, ذی الحج, محرم اور رجب. نعیم صاحب یاد کر لیں, آپ نے تو مجھے ہی بلا دیا. میں نہیں بلیکھا پا دیتا جنال, ویخ لو تھی مینو بھی ادھر لے گئے دوجے پاسے. ٹھیک ہے جی. بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مزرع, ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر قبیلہ ہے. امرنا بامر فصل, آپ ہمیں حکم دیں کسی فیصلہ کن بات کا, نخبر به من وراءنا, ہم خبر دیں پیچھے والوں کو, ندخل به الجنت, ہائے ہائے, اور ہم داخل ہو جائیں اس کے ذریعے جنت میں. یا رسول اللہ کو ایک گل دس دیو, چوکھیاں گلاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں, کو ایک ہی دس دیو. وسألوه عن الاشربات, انہوں نے آپ سے پوچھا پینے کی چیزوں کے بارے میں. فامرهم باربع ونهاهم عن اربع, 4 چیزوں کا روکا, 4 چیزوں سے. امرهم بالایمان باللہ وحدہ, ترجمہ کریں. آپ نے ان کو حکم دیا صرف ایک اللہ پہ ایمان لانے کا. ٹھیک ہے. قال تدرون ما الایمان باللہ وحدہ, آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو ایمان کیا ہے, اللہ کے لیے پہ ایمان لانا. ہاں وہ کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قال صحابہ کو پتہ ہوتا بھی تھا نا, وہ پھر بھی یہ کہتے تھے ساڑھے طرح وہ یہ نہیں کرتے صاحب صاحب مندی اللہ رسول جانتے ہیں. ادبن احترامن, ہاں ادبن اللہ رسول جانتے ہیں, اللہ رسول جانتے ہیں. سبحان اللہ. قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے.
توحید و رسالت کی گواہی دینا، ٹھیک ہے۔ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، اور شہادتوں پر عطف ہے، جی اس لیے آپ نے مرفوع پڑھا ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، الصیام رمضان، ٹھیک ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا، انتو من المغنم وان تعطو من المغنم، یہ تعلق ہے وہ خبش ادا کرنا، یہ تعلق ہے اس لفظ کا، اس لیے امام صاحب پوری حدیث لا رہے تم 2 غنیمت سے 5واں حصہ ونہاہم عن اربع نہیں، عبارت پڑھے وَأَن تُؤْتُوا مِنَ وان الْمَغْنَمِ تعطو من المغنم الخمس، خمسہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی 4 چیزیں جن کا حکم دیا، ونہاہم عن اربع، اور منع کیا ان کو 4 چیزوں سے، ہاں جی عن الحنتم والدباء، کیا معنی ہے؟ ہنتم لکڑی والے نہیں، ہنتم ہاں جی، سبز برتن، روگنی مرتبان، روگنی مردبان، ہاں جی، والدباء، کدو کا برتن، یہ بڑا مشکل الفاظ ہیں، روگنی مرتبان مشکل الفاظ لکھ لیا کریں. لکھ لیا کریں، ہنتم روگنی مرتبان، بدبا کدو کا برتن، والنقیر، اور نہیں لکڑی کرید کر بنایا ہوا، کریدی ہوئی لکڑی سے بنایا ہوا، نکیر نکر سے کریدنا، والمزفتی، اور تارکول کیا ہوا برتن، وربما قال اور المقیر، مقیر، اس کا معنی مظفر تارکول کیا ہوا۔ یہ 4 برتن ہیں، ان سے کیوں روکا؟ اس میں عام طور پر لوگ شراب پیتے تھے، بھگوتے تھے، بناتے تھے، اس لیے آپ نے ان برتنوں سے منع کر دیا۔ قال احفظوهن، ان کو یاد کر لو، واخبروا بهن من وراءكم، اور پیچھے والوں کو بتا دو۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ والحسبۃ ولكل امرئ ما نوى۔ چلو میرا خیال بڑا ہو گیا ہے، وہ خالی بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ کتنا ہو گیا ہے؟ ایک ورق ورق ہو گیا، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، ٹھیک ہے جی۔